کل تک میں نے کہا تھا لپسٹک عورتیں نہیں لگائیں، لیکن ساری کمپنیوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان لکھ کر WHO کو دے دیا ہے کہ ہم لپسٹک میں خنزیر کی چربی، سور کی چربی نہیں ملا رہے ہیں۔ اس بیان کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیز اب تمہیں کھل کے اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں پر جتنی لپسٹک چپڑنا چاہو چپڑو، لیکن یاد رکھنا صرف اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جو اڑتی ہو اور مہکتی ہو، عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دیتا ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو۔ یعنی عورت خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چمیلی کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ڈابر آنولا کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، خوشبودار کوئی چیز لگا کر گھر سے باہر نہیں، کیونکہ عورت کی خوشبو، عورت کی زینت اس خوشبو میں ہے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی ہو، دوسرے کو نہیں لگتی ہو، اور اس کا رنگ ظاہر ہو۔ لپسٹک لگائیے، رنگ ظاہر ہے، کریم پاؤڈر لگائیے، پڑوس کی عورت بتا دے کہ آج تو بہت زیادہ لگی ہے، تم تو کالی تھی، آج تو ہیما مالنی لگ رہی ہو۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خوب لگاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن گھر کے اندر عورت کی زینت ظاہر ہو جائے، شوہر کو اس کا رنگ ظاہر ہو، لپسٹک، لیکن باہر لگا کے نہیں نکل سکتی ہو۔ باہر لگا کے نکلو گی تو پتہ نہیں، پتہ لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مرد کا خون چوس کے آ رہی ہے، باہر نہیں۔ شوہر گھر میں ہے تو شوہر دیکھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا سوچے گا کہ میرا خون چوسا، وہ تو زندگی بھر چوستی ہو تم، آج چوس لیا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورت گھر میں لپسٹک بھی لگا سکتی ہے، کریم پاؤڈر بھی لگا سکتی ہے، جو چیز نہیں لگا سکتی یا نہیں کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے، اتنے بھی نہیں، اتنے بھی نہیں۔ عورت اگر حج کرنے کے لیے گئی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے تو حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد، جب وہ حلال ہوگی اور احرام کی حالت سے نکلے گی، تب وہ اپنے سر کے سارے بال ایسے، دیکھیے یہ بال پیچھے ہے نا، پیچھے، تو وہ ایسے ایسے کر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی عورت، ایسے کر کے یہاں آگے، اور آگے بال کر کے ایک انگل اپنے لپیٹے گی، ایسے نیچے سے ایک انگل بس یہاں تک لپٹ جائے، ایسے کر کے یہ بس اتنا، اور اس انگلی میں جتنے بھی بال لپٹ جائیں گے اس کے پیچھے سے ایسے کریں گے، اور نیچے سے ایک انگل بال، اتنے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا، اتنا بس۔ حج کے میدان میں صفا مروہ کے چکر کے بعد بھی عورت کو ایک انگل سے زیادہ بال کاٹنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ کیسے ماں باپ ہو، کیسے سرپرست ہو جو اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر پر جا کر کھلے عام آدھے آدھے سر کے بال کاٹنے کی اجازت دے رہے ہو۔ حرام ہے عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا۔ نقلی بال لگانا یہ بھی حرام ہے، جس کو ہم کہہ سکتے وگ استعمال کرنا بھی حرام ہے عورت کی۔ کچھ مولانا لوگ بال کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، کچھ بیویوں نے بھی اپنے سر کے بال کٹائے تھے، بے شک کٹائے تھے۔ مولوی جرجیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے اپنے سر کے بہت سے، یعنی آدھے سے زیادہ، آدھے بال کٹائے تھے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو، حدیث ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے وہ سر کے بال کب کٹائے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی سے خوبصورتی دی ہے اور عورت کو سر کے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی ہے۔ عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہیں اور مرد کی زینت
داڑھی ہے تو جو عورت کی خوبصورتی ہو اس کو کاٹنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، وگ لگانا جائز نہیں ہے، نقلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے۔ اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، اس کی چوٹی بنانا جائز ہے، لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کو اکٹھا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے۔ گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکٹھا کر لینا، کلپ لگا لیتی ہیں اور اتنا اونچا کر لیتی ہیں، لگ رہا ہے جیسے قطب مینار اپنے سر پہ کھڑی کر دی اس نے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا ہو موٹر۔ یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر ہے، گرمی لگتی ہے عورتوں کو، کیا کریں ربان، گھر کے اندر ٹھیک ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ اکٹھا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے۔ عورت کے لیے بجنے والی کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے، نہ وہ چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل و پازیب پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ہاں سن لو میری ماں بہنوں، اونچی ایڑی کی چپل پہن کر بھی، اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بچتی ہے۔ جب تم اونچے ہل کی چپل پہن کر نکلتی ہو تو وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی سڑکوں پر آواز کرتی ہے، کھٹ کھٹ کھٹ، وہ ادھر آواز کرتی ہے کھٹ کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل دھڑکتے ہیں دھک دھک دھک، سننا پڑے گا۔ یہ بے حیائی تمہاری طرف سے آ رہی ہے، بچنے والی کوئی بھی چیز عورت گھر سے باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے۔ ان عورتوں سے پوچھو کیا کر رہی ہے باہر، میلے میں ان کا کیا کام ہے، کیوں گھوم رہی ہو تم میلے میں، اور جلسوں میں نئے کپڑے پہن کر آنے کا مقصد کیا ہے، جلسوں میں لپسٹک لگانے کا مقصد کیا ہے، جلسوں میں آ رہی ہو تو کریم اور پاؤڈر لگانے کا مقصد کیا ہے، جلسوں میں آ رہی ہو تو چمکتی ہوئی ساڑی پہن کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور کل کی تقریر میں میں نے کہا تھا محلدار پاڑا میں، وہ جملے زیب تو نہیں دیتے ہیں لیکن کہنا پڑتا ہے مجبوری میں، جب زخم پرانا ہو جائے اور صحیح نہ ہو تو ہومیوپیتھک دوا سے علاج نہیں کیا جاتا، چھرا اٹھایا جاتا ہے آپریشن کرنے کے لیے۔ قسم خدا کی ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے دوڑ رہے ہوں، یہ حال ہے۔ ہاں یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے مجھے، لیکن کہوں گا، رو کے دکھاؤ مجھے۔ یہ صورتحال بنا کے رکھ دی آپ نے، جلسے بھی جب محفوظ نہ رہیں، بے پردگی اور عریانیت کا ننگا ناچ جب جلسوں میں بھی ناچا جانے لگے تو پھر کہاں روح تلاش کر رہے ہو؟ آپ نے ثواب کی نیت سے جلسہ کیا، یہ ثواب ملے گا آپ کو؟ مردوں سے آواز نہیں آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، اور عورتوں کی آواز ابھی بھی یہاں تک آ رہی ہے نا، آپ دیکھ لیجئے۔ پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے اتنا قریب ان عورتوں کو بٹھالنے کا، آپ کو ان کو تو 2 کلومیٹر دور انتظام کرنا چاہیے۔ یہ تو ساڑی کتنے کی آئی تیری، کہاں سے لی تو نے، چپل کے، ہاں بالکل میچ کر رہی ہے۔ آج تو بھاؤ معلوم ہو گئے ہوں گے ساڑی کے اور چپل کے سب کو، اور کل وہ جائیں گی مالدہ اور گاجول کے بازار میں، وہ پھلاں میری سہیلی لے گئی تھی تمہاری دکان سے، ویسی دکھاؤ ہمیں۔ یہ جلسے کا فائدہ ہوا ہے، جلسے کا فائدہ یہ نہیں ہوا کہ آج فلاں مولانا نے نماز پہ یہ بولا اور فلاں نے یہ بولا، آج ہم ویسے کر کے دکھائیں گے، یہ صدقہ کریں گے، یہ فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ کیا ہوا؟ اپنے بھائیوں سے جا کے کہیں گی فلاں کی بہن بھی آئی تھی، بڑی خوبصورت ہے، ہم نے تیرے لیے دیکھ لی۔ یہ فائدہ ہوتا ہے جلسوں میں، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اتنا قریب انتظام، اور عورتوں کی چونچیں تم بند کرا دو، کبھی نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج پہ گئے اور آئے اور عید کا خطبہ دیا، عید کا خطبہ آپ نے مردوں کے بعد عورتوں میں دیا، تو عورتوں میں جو آپ نے عید کا خطبہ دیا وہ آپ نے شروعات یہاں سے کیا، معاشر النساء تصدقن فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ قلنا وبما یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی خطبہ جو شروع کر رہے ہیں عورتوں کا، تو اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آئے لیڈیز، آئے خواتین، آئے محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والیو، صدقہ کرو، زیادہ سے زیادہ خیرات کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ انی اریتکن اکثر اہل النار، جب میں معراج پہ گیا مجھے جہنم دکھائی دی، تو جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جل رہی تھی۔ قلنا وبما، صحابیات نے کہا اللہ کے رسول بس اس کے آگے ہم کچھ نہیں سنیں گے، آپ نے یہ کہہ دیا عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتی ہوئی میں نے دیکھی، وجہ بتا دیجئے، ریزن بتا دیجئے، ہم اس پر عمل کریں گے تاکہ جہنم میں ہماری تعداد زیادہ نہ ہو۔ عمل کے لیے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں ہوئی تھی، 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ اس عورتوں نے کیا کہا؟ ان عورتوں نے قلنا وبما، قلنا جمع مذکر غائب کا صیغہ یہ بتلا رہا ہے، ایک نے نہیں ساری عورتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول ہمیں وجہ بتائیے، ریزن، عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ جلتی ہوئی کیوں دکھائی دی؟ تو اللہ کے رسول نے پہلا ریزن، پہلی وجہ بتائی تکثرن اللعن، اور دوسری وجہ بتائی تکفرن العشیر۔ پہلی وجہ لان تان زیادہ کرتی ہو، زبان بہت چلاتی ہو، منہ بہت چلاتی ہو، تمہارا منہ بند ہوتا ہی نہیں۔ حقیقت ہے 2 عورتیں اگر کہیں بیٹھ جائیں تو کمپنی مل جاتی ہے، 2 مرد اگر ٹرین میں جائیں گے تو تھوڑا سکون مل سکتا ہے، لیکن اگر 2 عورتیں ٹرین میں چلی جائیں تو 24 گھنٹے کا سفر بہت آسانی سے کٹ جائے گا، بات کرتے 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 کرتے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو ایک آدمی کے بارے میں معلوم ہوگا، ان کو تو پورے خاندان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان نکالا جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے، تو جھوٹوں کی کمی تھوڑی تھی۔ ایک آیا، میں بادشاہ نے کہا یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، دوسرا آیا اس نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے، تیسرا آیا، بادشاہ نے کہا یار جھوٹ بولو یار، یہ تمہارا کوئی جھوٹ ہے، بڑا جھوٹ جو بولے گا اس کو سب سے بڑا انعام دیں گے۔ لاسٹ میں ایک آدمی آیا کہنے لگا میرا بھی ایک جھوٹ سن لو۔ کہا کیا؟ کہ آج میں نے خواب میں دیکھا جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی کوئی جھوٹ نہیں، خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، تم نے دیکھا ساری عورتیں، بہت سی عورتیں بیٹھی ہوں گی، یہ خواب نظر آ سکتا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ کہا آگے تو سنو یار، آپ بولتے بہت ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سے پوری بات سنی نہیں، بیچ میں بول دیے، میں نے خواب دیکھا کہ جہاں تک میری نظر جا رہی ہے عورتیں ہی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور ساری عورتیں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ جہاں تک نظر جا رہی عورتیں ہی عورتیں، کہاں؟ اور سب خاموش، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا 2 عورتیں خاموش نہیں بیٹھ سکتی اور اتنی عورتیں خاموش، اس سے بڑا جھوٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو سب سے بڑا ایوارڈ دیا، سب سے بڑا انعام دیا، سب سے بڑا انعام۔ تو یہ عورتوں کا ایک ریکارڈ ہے، اور اس ریکارڈ کو اللہ کے رسول نے یہی کہا تکثرن اللعن، تم لعن و تان زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائی زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی غیبتیں زیادہ کرتی ہو، ایک دوسرے کی برائیوں میں لگی رہتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور دوسری تم شوہروں کی نافرمانی بہت کرتی ہو۔